سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہاری برائیوں کو تم سے مٹا دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العالمین بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خیانت نہ کرنے کا حکم دیا، اللہ کے معاملے میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی، اور عام لوگوں کے معاملات میں بھی خیانت نہ کیا کرو۔ اور خیانت کا سبب کیا ہے؟ وہ مال اور اولاد کی محبت۔ فرمایا کہ یہ اولاد اور مال یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، عذاب بن سکتے ہیں، سبب عذاب بن سکتے ہیں، ان کی وجہ سے خدا کے حکموں کو متاثر مت ہونے دو۔ اللہ کے حکم کو کیسے انسان بجا لائے، اور خیانت سے اور بالخصوص دوسرے تمام گناہوں سے بالعموم کیسے بچے انسان، اس کے لیے جو ایک بہترین چیز ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقوی محافظت بر حدود شرع است، شریعت کی تمام حدود کی حفاظت کا نام تقوی ہے۔ شریعت نے جہاں جہاں حد بندی کر دی، یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا، یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے، یہ نہیں پینا، یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا، جہاں شریعت نے حدود کھینچ دی ہے ان ساری حدود کا خیال رکھنا، اس کا نام تقوی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قاری قرآن تھے، صحابی رسول تھے، اور وہ صحابی تھے جن سے بعض اوقات آپ علیہ السلام بھی قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کو ایک مثال سے یوں سمجھایا کہ امیر المؤمنین، کسی پگڈنڈی پہ انسان چل رہا ہو،
کھیتوں کے درمیان چھوٹا سا جو راستہ ہے اس پہ انسان چل رہا ہے اور دائیں بائیں دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، تو اس راستے پہ چلتے ہوئے انسان کیسے اپنے دامن کو سمیٹ سمیٹ کے چلتا ہے کہ کہیں کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے، ہدایت کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے ایمان کے دامن کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا بچا کے رکھنا۔ تو یہ تقویٰ جو ہے یہ انسان کو مشق کرنے سے، محنت کرنے سے، بار بار دھیان کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا آسان الفاظ میں اگر ترجمہ کریں تو یوں کہہ لیں کہ اللہ پاک کی کیئر کرنا، یعنی ہر وقت یہ دھیان میں رکھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری حالت کو جانتا ہے، میرا اللہ میری ہر بات کو سن رہا ہے، میرا اللہ ہر وقت مجھ پہ ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب انسان ان باتوں کو بار بار دھیان میں لائے گا تو پھر کون بہادر ہے جو اس تصور کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کر سکے۔ انسان تو گناہ کرتے ہوئے یہ بھی دیکھتا ہے کہ کوئی بچہ تو نہیں دیکھ رہا، کسی طرف لوگوں نے آج کل لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرہ دیکھ کے بھی انسان ڈر جاتا ہے۔ تو جب انسان کے دل دماغ میں ہر وقت یہ تصور چھایا ہو کہ کیمرہ نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کون گناہ کرے۔ اس کا نام تقویٰ۔ یہ جو کیفیت حاصل ہوتی ہے بالخصوص تنہائی میں، لوگوں کے سامنے تو انسان متقی بن جاتا ہے، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں تقوی والا ہوں، میں نیک ہوں، لیکن تنہائی ہو اور پھر تنہائی میں انسان کے ہاتھ میں موبائل بھی ہو، اس حالت میں گناہ سے بچنا، یہ ہے اصل تقویٰ۔ آج کل اگر گناہوں کے اسباب زیادہ ہیں تو آج کل تقویٰ حاصل کرنے کے ذرائع بھی بہت زیادہ ہیں۔ یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، ہر وقت اللہ کو دھیان میں لا سکتا ہے۔ جب انسان یہ تقوی والی کیفیت بنائے گا تو اللہ پاک فرماتے میں 3 نعمتیں عطا کروں گا۔ اس ایک تقوی پر 3 نعمتیں، 3 in 1، ایک صفت پیدا کرو اللہ پاک 3 نعمتیں عطا فرمائے۔ پہلی نعمت فرمائے یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ فرقان اور فرق کا لفظ ہمارے یہاں اردو میں بھی بولا جاتا ہے، 2 چیزوں میں جو چیز فرق کر دے، سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، جو چیز فرق کر دے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے کھلی کامیابی عطا فرمائی تو بدر کے دن کو بھی یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا فرق واضح کر دیا۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ فرقان کا معنی اللہ کی مدد و نصرت بھی ہے، کہ تم تقوی اختیار کرو میں تمہیں اپنی مدد و نصرت عطا کروں گا۔ اور فرقان کا معنی وہ صحیح سوچ اور بصیرت بھی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو حق اور باطل کا فرق سمجھا دیتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے تو پھر اس کو حق نظر آتا ہے، باطل نظر آتا ہے۔ اور جب انسان اس تقوی کی کیفیت سے خالی ہوتا ہے تو پھر باطل کو حق سمجھتا ہے اور حق کو باطل سمجھتا ہے، پھر سچ کو جھوٹ سمجھتا ہے اور جھوٹ ایسے لگتا ہے کہ اس سے اعلیٰ درجے کا سچ ہے ہی کوئی نہیں، پھر غلط صحیح لگتا ہے اور صحیح غلط لگتا ہے۔ اگر آج ہمارے دلوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یار پتہ نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہمارے تقوی میں کمی ہے۔
اللہ کی طرف دھیان میں کمی ہے۔ تو جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں فرقان عطا کروں گا، وہ صلاحیت عطا کروں گا جس سے تم حق اور باطل کو پرکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو۔ میرے محترم دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں انسان جو بھی دعا مانگے ضروری نہیں کہ وہ دعا بعینہ ہی قبول ہو، بعینہ ہی وہی چیز ملے۔ بعض اوقات ایک چیز انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ نہیں عطا کرتے کیونکہ اللہ ہماری خیر خواہی کو زیادہ جانتے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ دولت مانگتا ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کو دولت مل گئی تو یہ فرعون بن جائے گا، یہ غربت میں یہ ٹھیک ہے، اللہ اس کو نہیں عطا کرتے۔ وہ مانگتا بھی ہے، اللہ نہیں دیتے، اللہ اس کو اس حالت میں رکھتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ بعض اوقات ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، صحت مانگتا ہے، مانگتا ہے نہیں ملتی، کہ اللہ پاک کو معلوم ہے کہ اس کے لیے صحت سے زیادہ بیماری اچھی ہے۔ لیکن دعا نہیں چھوڑنی چاہیے، دعا پہ اجر ضرور ملتا ہے، لیکن ایک چیز علماء نے لکھی ہے کہ اللہ سے جب بھی انسان مانگتا ہے اللہ وہی عطا کرتے ہیں، اور وہ چیز ہے ہدایت، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، سلیم فطرت، بصیرت۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ مجھے حق حق دکھا دے، باطل باطل دکھا دے، تو اللہ اس کو ضرور یہ صلاحیت عطا فرماتے ہیں۔ تو تقوی پر انسان کو اللہ پاک یہ صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کو حق اور باطل کی پہچان اور اس کا فرق معلوم ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور دوسرا انعام تقوی پہ کیا ملے گا؟ فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں جو چلتے پھرتے انسان سے ہو جاتی ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا، دن بھر میں کتنی اللہ کی نافرمانیاں کر دی، تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کو ویسے ہی مٹا دیتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، ان تجتنبوا کبائر الاثم، اللہ پاک بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ جب انسان میں تقویٰ ہوتا ہے تو وہ بڑے گناہوں سے بچتا ہے، چھوٹی برائیاں ویسے مٹتی چلی جاتی ہیں۔ اور تیسرا انعام یہ ملے گا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے جو بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ ان کو بھی بخش دے گا، وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ تین انعام ہے تقوی پر، ایک وہ صلاحیت عطا کر دینا جس سے حق و باطل کا فرق معلوم ہو، اور ایک برائیوں کا مٹ جانا، ایک بڑے بڑے گناہوں کی بھی معافی۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان نے جتنا عمل کیا ہے اتنا اس کو اجر مل جائے، جتنے نیک اعمال کیے اس کے برابر اس کو اللہ پاک ثواب عطا فرما دے۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، تمہارے عمل تھوڑے ہوں گے وہ اجر اپنی شان کے مطابق عطا کرے، وہ بہت بڑے فضل والا ہے، تمہارے چھوٹے اعمال پہ بھی بہت بڑا اجر وہ بڑھا کر تمہیں دے گا۔ اس لیے تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ پاک تمہارے لیے یہ سارے انعامات کو تیار کر رکھے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ تقوی والی صفت اور یہ کیفیت نصیب فرمائے، بالخصوص تنہائی میں بھی ہمیں اللہ پاک گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير،
اللهم باقية كباقية الوليد